السلام علیکم یا علی مدد حق موجود۔ جیسے کہ میرا نام شاہ سید اویس نقوی البخاری ہیں، نہج البلاغہ سے حضرت علی علیہ السلام کے خطبات جو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت علی علیہ السلام کے علم میں دور خلافت یا حضرت علی علیہ السلام نے جن لوگوں کو خطبہ دیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بیان صفت دین کی تبلیغ کی، یہ کچھ مخصوص خطبات ہیں۔ آج ہمارا پہلا خطبہ ہے جو کہ نہج البلاغہ سے میں پڑھ رہا ہوں، اس خطبے میں ہم آپ کو قرآن، روح اور حدیث کا پیام اور روحانیت کا سبق اور اطاعت کی تعلیم ہے، عبادت اور تزکیہ نفس کی دعوت ہے، اور اس خطبے میں جو بھی ہیں وہ سچے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، پہلا خطبہ سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس کا تذکرہ۔ حمد و سپاس کا سزاوار وہ ہے کہ قوت نطق کلام رکھنے والی تمام ہستیاں اس کے مد و ثنا سے عاجز و درماندہ ہیں، جس کی نعمتوں شمار کرنے والے اس سے گننے سے قاصر ہیں، اور جس کا حق نعمت کوشش کرنے والے نہیں ادا کر سکتے۔ وہ خدا کہ جس کی حقیقت بلند ہمتوں کے ادراک سے ماورا ہے، جس تک فکر کی گہرائیاں پہنچنے سے قاصر ہے، جس کے صفات کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی ایسی نعمت جو صفات خداوندی کا بیان کر سکے، نہ کوئی ایسا وقت جس کا شمار ممکن ہو، نہ کوئی ایسی مدت دراز جو منتہی ہو۔ اس نے خلائق کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا، اور ہواؤں کو اپنی رحمت اور مہربانی سے پھیلایا، اور متحرک و لرزاں زمین کو سنگے ہائے بزرگ پہاڑوں سے محکوب کیا، اور مستق واستوار فرمایا۔ دین کی پہلی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق، اور کمال کا تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید اس کے ہر چیز سے برتر ماننا ہے۔ یہ کمال اخلاص صفات کی ذات سے نفی ہے، کیونکہ ہر صفات غیر موصوف ہے، اور ہر موصوف غیر صفت ہے۔ جس نے اس کی توصیف میں ذات کو صفت زائد سے ملایا، اس نے گویا ذات الہی میں دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے گویا اس کی ذات میں تقسیم مانی، اور جس نے ذات الہی میں تقسیم مانی وہ نادان ہے، اور جس نے نادانی کی اس نے خدا کی طرف اشارہ کیا، اور جس نے اشارہ کیا اس نے محدود کر دیا، اور جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے، اس نے گویا کسی چیز کے ضمن میں اسے قرار دیا، اور جس نے سوال کیا وہ کس چیز پر ہے، اس نے دوسرے مقام پر اس سے خالی تسلیم کر لیا۔ دیکھیں اب خداوند کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی کی توحید پر کیا خطبہ ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے مگر حاوث اور نوپید نہیں، وہ موجود ہیں مگر اس کی ہستی عدم نیستی کے بعد نہیں، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن بطور ہمسر نہیں، وہ ہر چیز سے الگ ہے لیکن اس سے کنارہ کش نہیں، وہ ہر چیز کا فاعل ہے لیکن اس کا فعل حرکات اور آلات کا نتیجہ نہیں، وہ بصیر ہیں جب اس کی مخلوق نہ تھی، وہ منفرد ہیں کیونکہ اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ اپنا جی بہلائے، اور جس کے نہ ہوتے سے اسے الجھن ہو۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا اور پہلے پھل بنایا، بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لاتا یا تجربہ سے فائدہ اٹھاتا، اور نہ اپنے نفس میں کوئی حرکت پیدا کی، نہ پہلے سے کوئی اہتمام کیا جس کے لیے بے چین ہوا ہو۔ وہ چیزوں کو ٹھیک وقت پر عدم و نیستی سے وجود کی طرف لایا، اور گناہگار چیزوں میں موافقت اور سازگاری پیدا کی، اور ہر چیز کو اس کی طبیعت اور مزاج عطا کیا، اور انتباہ کے لیے شکل و صورت معین کی، اور ان کی ابتدا اور آغاز سے پہلے سے واقف تھا۔ اس کا علم کے حدود اور
انتہا کو محیط تھا، ان کی حالات اور پوشیدہ کیفیت سے آشنا تھی۔ آج کے لیے امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ اتنا ہی، ہم دوسرے خطبہ پارٹ 2 میں آپ کو مزید بتائیں گے۔ مہربانی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔